والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام دوست احباب، تمام اہل محلہ، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے سفر المظفر کی فضیلت اور اس میں جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا. اس جمعہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے تین انسان کا تذکرہ کیا جائے. انسان میں بھی تین قسمیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں، باعظمت کتاب میں بیان کیا. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے. آپ کے سامنے منافقین کا جو تذکرہ قرآن بیان کرتا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہمت کرتا ہوں. باری تعالیٰ سے دعا فرمائے صحیح اور حق اور درست بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائیں. زبان سے اچھی بات نکلوائے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتی ہے، یہ بات ممکن ہے. اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی مومن، اور 2 آیتوں میں کفار و مشرکین کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے جو بہت خطرناک قسم کے انسان ہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں منافقین تھے. بظاہر وہ ایمان والا کہلایا کرتے تھے، لیکن دل میں کفر و شرک بھرا ہوا تھا اور اسلام کا دشمن تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض و عناد رکھا کرتے تھے. اس کا میں تذکرہ کروں گا، اور اس دور میں بھی ایسے انسان پائے جاتے ہیں. اللہ نے کہا الف لام میم واللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کے مراد کو جانتے ہیں. بس اتنے ہی کہہ کر مفسرین کلام کو منسوخ کر دیا، یعنی ختم کر دیا ہے. الف لام میم کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے۔ شفاء للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، دوائی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد اور اسی طریقے سے قرآن اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ انسان کے دلوں کے لیے جو ہے یہ جو دل میں مرض ہوتا ہے، روحانیت جس کی خراب ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ شفا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ھدی للمتقین کہہ کر کے یوں بیان کرنا چاہتا ہے، متقی پرہیزگار لوگ جو راستہ پر آنے کی کوشش کرتا ہے اور جو اللہ کے چنیدہ محبوب بندہ ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی راستہ صحیح اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی یہ کتاب اس کے لیے رہنمائی فرمائیں گے۔ پھر اگلی آیت نے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان والوں کی صفات کو یہاں بیان کیے ہیں، یعنی بندہ مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، بندہ مومن کون ہے، کیا خصوصیت ہے اس کے اندر، اس کا تذکرہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھی، اسی طریقے سے اللہ نے جنت کو کیسے سنوارا اور اسی طریقے سے جہنم کو کس خطرناک طریقے سے اللہ نے بنایا، اس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ میرا رب جنت اور جہنم بنایا ہے۔ تو ایمان والا وہ انسان ہے جو غیب کی باتوں پر، بے دیکھی ہوئی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا؟ بے دیکھی ہوئی چیز پر ایمان لانے والے ہیں، یہ مومن بندہ ہے۔ مومن کے مطلب ایماندار، ایمان والا بندہ ہے۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ایمان والا جو ہے وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ صرف اکیلے تنہا نماز نہیں پڑھتا، بلکہ جو بھی پڑوس میں ہیں، جو بھی ان کے ارد گرد میں ہیں، جہاں تک ممکن ہے اس کو محبت بھری انداز سے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نماز قائم کرنے والا انسان جو ہے یہ ایمان والا ہے، بندے مومن کا پہچان ہے۔ اسی طریقے سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، مال و دولت جو کچھ سے میں نے اس کو نوازا، اس میں سے یہ خرچ کرتا ہے، تو سمجھنا یہ جو ہے ایمان والوں کی یہ دلیل ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا، پھر ان کے بعد نماز قائم کرنا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو دولت، مال و دولت ہے، تو میرے راہ میں لوٹانے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے۔ ایسا انسان جو ہے اللہ کے نزدیک محبوب ہے، چنیدہ ہے، پسندیدہ ہے، لاڈلے ہیں، نیک بندے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، پھر آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی دلیل ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، کہا کہ آخرت پر یقین لانے والا جو انسان ہے، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات کو یقینی ماننا اور اپنی دل و دماغ میں بیٹھانا کیا کہ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، ایک امتحان کے لیے یہاں آئے ہیں، ایک وقت مقررہ کاٹ کر کے، کچھ چند عمر زندگی کاٹ کر کے ہمیں یہاں سے جانا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ جو ہے کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ پھر یہاں سے اللہ نے کفار و مشرکین کا تذکرہ فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کفر کیا، کفار و مشرکین ہیں، اے نبی جی
آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور پھر کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کان پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کی آنکھ جو ہے ان بصارت سے محروم ہے، اندھا ہو چکا ہے یہ۔ وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں تک کیا کہتے ہیں ایمان والا، سرسری طور پر ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار و مشرکین کا تذکرہ آیا، اب یہاں سے منافقین کا ذکر ہے جو ہم کو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، بتانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں اے میرے محبوب کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بظاہر وہ دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ انسان کون ہے؟ منافق ہے، جو مسلمان بھی نہیں، کفار و مشرکین میں بھی وہ شامل نہیں ہوتا، بلکہ بیچو بیچ ہے، مسلمانوں کے درمیان میں وہ رہتے تھے اور کچھ باتیں ہوتی تھیں صحابہ کرام کے درمیان تو ادھر کے بعد وہ ادھر کیا کرتے تھے۔ یہ منافقین کا جو ہے ذکر اس میں یہ کہا ہے ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ انسان جو منافق ہیں جب یہ اپنے دوستوں میں جایا کرتے تھے تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، جتنے تم معبود کو مانتے ہو 313 کتنے معبودوں کو پوچھتے ہو، میں بھی ان کو پوچھتا ہوں۔ پھر جب یہ منافقین یہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو وہ یوں کہا کرتے تھے وَهُوَ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ جو منافقین ہوا کرتا تھا پہلے دور میں، بظاہر دیکھنے میں منافقین کے معنی کیا ہے؟ اس کا جو لغت میں معنی ہے شرعی اعتبار سے منافقین اسے کہا جاتا ہے منافق کہ دل میں کفر و شرک کو چھپا کر کے مخفی رکھتا ہے اور وہ دکھلانے کے لیے بظاہر کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن میرے بھائی ان کے بارے میں اللہ نے سزا بھی بہت خطرناک متعین کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے بے شک منافقین جہنم کے جو سب سے نچلے طبقہ ہے اس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ ہم کفار و مشرکین کو جو کافر ہے، مشرک ہے، ہم اس کے لیے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایندھن ہے، یہ تو ہے مسلم بات ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک جس کو سزا ملے گی وہ ہے کون؟ منافقین۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں منافقین کو اس طریقے سے سزا ملے گی؟ اللہ نے جہنم کی جو سب سے نیچے درجہ گہرائی ہے، کھائی ہے، اس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چوتیا اور چگلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا اور جھوٹا مکار ہوا کرتا تھا، بے ایمان ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے لوگوں کو ستایا کرتا تھا اور کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا دور کی بات ہے، اس کو ہمیشہ تکلیف ایذا پہنچانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے سزا بھی متعین بہت ہی خطرناک کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
کہتے ہیں کہ منافق کی 3 علامت ہے کہ جس شخص کے اندر یہ علامت پائی جائے سمجھ جانا کہ یہ منافق کی صفت اس کے اندر ہے، منافقت ہے۔ ہم لوگوں کو اس غرض سے اور اس امید پر سنانا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے۔ اللہ سے توبہ کرنا اور اللہ سے توفیق مانگنا، اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی علامت 3 ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس دور میں جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا، جو جتنا بڑا دھوکہ باز ہوگا، مکار ہوگا، وہ سب سے بڑا نیتا کہلاتا ہے، وہ سب سے بڑا نیتا کہلاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جھوٹا انسان پر اعتماد اس کے ماں باپ بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ بیٹا کہتا ہے کہ دیکھو کچھ دن کے بعد امی جی میں آپ کو حج کے لیے لے جاؤں گا، حج کراؤں گا، تو اس کے ماں باپ والدین کہتے ہیں تو مکار ہے، جھوٹ بولتا ہے، تجھ پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے مجھے۔ کیوں؟ ماں باپ کی نگاہ سے بھی وہ گر جاتا ہے، سماج معاشرہ کی نگاہ سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ 3 آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا، یاد رکھیے گا، اور 3 آدمی سے دوستی کرنا ہے۔ وہ 3 آدمی کون کون ہیں جس سے دوستی کرنا ہے آپ کو، اور وہ 3 آدمی کون سے ہیں جس سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 3 آدمی جس سے آپ کو دوستی کرنا ہے وہ ہے، سب سے پہلے عالم سے دوستی کیجیے۔ علم والوں سے دوستی کریں گے تو آپ کو علم معلوم ہوگا، مسئلہ معلوم ہوگا، شریعت کی بات معلوم ہوگی کہ اللہ اور اس کے پیغمبر نے کیا فرمایا، کیا احکامات ہمیں بیان کیے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہر مسئلہ کو پوچھے گا وہ جس سے دوستی کریں گے۔ کیا؟ عالم دین سے، حفاظ کرام سے اگر دوستی کرو گے تو علم معلوم ہوگا، دنیا میں بھی چمکو گے اور آخرت میں بھی اللہ ان کے ساتھ ہی حشر فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے مومن کے اور علماء دین کی برکت سے اللہ مغفرت کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو مدرسے کے بچے ہیں یا اسی طریقے سے کہیں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں بچے، ان کے لیے فرشتے پر بھی چاہتے ہیں، ان سے محبت کرو گے تو اللہ محبت کریں گے۔ اس محبت کے سلسلے میں بدلے میں آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات، منافق جو ہوگا، کون؟ جھوٹا انسان ہوگا۔ وہ ذری سی بات دور کو نزدیک کرے گا اور نزدیک کو دور کر دے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر عالم دین سے دوستی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، ڈاکٹر سے آپ دوستی کیجیے، آپ کو علاج معلوم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ علاج معلوم ہوگا اور اچھی صحبت ملے گی آپ کو۔ نمبر 3، پورے جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ ان سے دوستی کیجیے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر یہ جو داڑھی پکی ہوئی ہے نا، اس کی بہت تجربہ سے وہ گزرے ہیں، بہت حالات سے گزرے ہیں، اس لیے آپ ان سے دوستی کریں گے تو آپ کو تجربہ معلوم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تجربہ معلوم ہوگا۔ اور 3 انسان سے دوستی مت کرنا۔ وہ 3 انسان کون ہے؟ بخیل سے دوستی مت کرنا، بخیل سے کسی بھی قیمت میں اس سے دوستی مت رکھنا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ جب تک آپ کے ساتھ میں ہے کچھ ساز و سامان، پیسے ہیں، تو آپ سے محبت رکھیں گے۔ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے گی، آپ ہاتھ پھیلاؤ گے، آپ مانگو گے کچھ تو وہ ہاتھ کھینچ لے گا اور وہ اس وقت دھوکہ دے دے گا۔ اس لیے بخیل سے دوستی مت کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 2، جھوٹے مکار سے دوستی نہیں کرنا۔ جھوٹا انسان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ دور کو نزدیک کرے گا اور نزدیک کو دور بتائے گا، اس پر کسی کا اعتماد نہیں ہوتا ہے، اس لیے جھوٹے انسان سے دوستی مت کریو۔ نمبر 3، ایک وہ انسان ہے جو دھوکہ دینے والا ہے، ذری بات پر وعدہ کیا پھر اس کے خلاف چلا گیا، وعدہ کی پاسداری نہیں کرتا ہے، تو آپ ان سے دوستی مت کرنا۔ میرے عزیزوں،
اسی بات پر ہم آپ سے ان حدیثوں کو لے کر کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ منافق جو ہے انسان، اس کے اندر میں 3 باتیں اگر پائی جائے تو سمجھ جانا کہ حقیقت میں یہ منافق ہے، منافق کی صفت آ چکی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بہت ہی خطرناک سزا متعین کیا، مقرر کیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کسی کے بھی اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو اللہ سے آج دل ہی دل میں توبہ کر لیجئے، اللہ ہمیں اس سے دور کر دے، بچنے کی کوشش عطا فرمائیے۔ اسی طریقے سے جب بات کریں تو جھوٹ بولیں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی کریں، اس کی کیا کریں؟ خلاف ورزی کریں۔ منافق جو ہوا کرتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، لیکن پھر وہ اس سے مڑ جاتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان کسی قابل نہیں ہے، اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، وعدہ کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ذہن میں آئی کہ آپ علیہ السلام یہودی کے سامنے تھے، ایک یہودی آیا اور آ کر کے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر وہ یہودی کچھ کام سے چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں یہیں ٹھہرتا ہوں، تم آئے تک یہیں میں رکتا ہوں، تم جا کر کے آؤ۔ یہ یہودی جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے، ذہن میں بات نہیں رہتی ہے۔ پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد پھر یہ یہودی اسی راستہ سے گزرتا ہے جہاں آپ علیہ السلام کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ یہودی دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے کہتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کافی دیر سے یہی ہیں، آپ اسی جگہ ملاقات کیے تھے، آپ یہی ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے زبان دی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ ملوں گا۔ آج 3 دن تقریباً ہو چکے ہیں، اگر تم پوری زندگی عمر بھی اگر نہیں آتے تو حقیقت میں تم مجھے یہی پاتے۔ آپ علیہ السلام وعدہ کے اتنے زبردست کیا کہتے ہیں، آپ نے وہ کام کر کے دکھایا، سمجھایا، عمل سے بھی، قول و فعل سے بھی، ہر انداز سے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، تعلیم دی ہے۔ لیکن ہم سب اتنے نکمے بدبخت ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت سے دور ہو چکے ہیں۔ مسلمان نام کے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جس بات کی تاکید فرمائی، جس چیز سے منع فرمایا ہے آپ علیہ السلام، اس کو انسان ہم میں سے ہم مسلمان بھائی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ایک ہرمزان نام سے ایک انسان تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے حکم دیا کہ جاؤ ہرمزان کو، یہ زمین میں فساد مچا رہا ہے، انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ایک کام کرو، جہاں بھی ملے اس کو گرفتار کر کے آؤ۔ ہرمزان بھی بہت شاطر انسان تھا، بہت چلاک تھا اور طاقتور انسان تھا۔ یہ ہرمزان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے گزرے ہیں، تو ہرمزان کو پکڑ کر کے صحابہ کرام کی جماعت لا کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر کے کھڑے کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرمزان کیا ارادہ ہے، کس طریقے سے ہو، کیا معاملہ ہے، صحیح ہو، ٹھیک ہو، صحیح سالم ہو یا نہیں ہو؟ تو ہرمزان کہتا ہے، کیا ٹھیک رہوں گا، تمہارے آدمی تو مجھے یہاں پکڑ کر کے لا لیا ہے، اور میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ جو عمر ہے نا، یہ بالکل بکواس آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنے والا انسان ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس طریقے سے بولنے چڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چڑھانے کے لیے۔ پھر کہا کہ ہرمزان اچھا بتاؤ، تیرا کوئی ارادہ ہے، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، آخری تمنا کچھ ہے؟ تو ہرمزان نے کہا، تمنا کیا رہے گا، کچھ بھی نہیں،
ایک کام کرو، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ کیا کرو؟ پانی پلاؤ۔ ایک پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے، لا کر کے دیتا ہے ہاتھ میں دے رہے ہیں، دیا تو وہ پیالہ منہ میں لے رہا ہے، پھر یوں دیکھتا ہے، یوں، پھر پینے کے لیے ذرا سا گلاس منہ کے قریب کرتا ہے، پھر یوں دیکھتا ہے، کہتا ہے، پھر یہاں بھی کہہ رہا وہ، ارے مجھے خوف ہے، ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ میں پانی پیتے رہوں اور تمہارے آدمی میرے گردن مار دے، تیری تلوار میرے اوپر چل جائے گی، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ تو ہرمزان کی یہ بات سن کر کے آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو کہے کہ دیکھو، اچھا ہرمزان ایک کام کر، جب تک تو پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تلوار نہیں چل سکتی ہے، تم پانی پیو، اور یہ وعدہ ہو چکا ہے، ایک کام کرو، تم پانی اطمینان سے پیو، پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہرمزان کہتا، ارے یہی تو میں چاہ رہا تھا۔ اس نے ہنس کر کے کہا، اے فاروق اعظم ایک بات سن لے۔ وہ کیا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان وعدہ کا بہت سچا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ پانی پیے تک تجھے نہیں ماروں گا، تلوار نہیں چل سکتی ہے، کچھ بھی ہو جائے تو میں یہ وعدہ کہ میں واسطہ دے رہا ہوں، تم وعدہ خلاف نہیں ہو، اور تمہارے جو ساتھی ہیں نا مسلمان، یہ بھی پکے ہیں، وعدہ کے معاہدہ کے پکے ہیں، اور اسی طریقے سے جھوٹ نہیں بولا کرتے، مکاری نہیں کیا کرتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے۔ میں اس پانی کو نہیں پیوں گا، وہ لوٹا پھینک دیتا، پھر پانی سمیت ڈال دیتا نیچے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرمزان حقیقت میں تو ایک ایسا انسان ہے، آج فاروق اعظم کو دھوکہ دے دیا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی مائی کے لال نہیں تھا کہ جو کہ عمر فاروق کو دھوکہ دے دے۔ ہرمزان تو پی یا نہ پی پانی، میں آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کے وعدہ جس سے کر لے کسی بات کی تو اس کی پاسداری کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہے اس کو پورا کرنے کا، حق ادا کرنے کا کوشش کرنا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہہ کر کے مانتے ہوئے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جاؤ، میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب یہ ہرمزان دروازہ کی طرف جاتا ہے، اب وہ باہر نکلے گا، کہا ہرمزان رک جا، ٹھہر جا، یہ نہیں سمجھنا کہ ابھی بچ گئے ہو، پھر جا کر کے تم دہشت پھیلاؤ گے، دھرتی میں فساد مچاؤ گے، زمین پر فساد مچاؤ گے، دوسروں کو تکلیف دو گے، پڑوسی تم سے مطمئن نہیں، اور اسی طریقے سے ہر لمحہ ہمیشہ تم کیا کہتے لوگوں کو ایذا پہنچاؤ گے۔ یہ نہیں سمجھنا جس معاملہ میں بھی تم پکڑے جاؤ گے، یاد رکھنا تجھے سزا مل کر کے رہے گی، ہرمزان اب وہ گیٹ کی طرف کیا جائیں گے، وہ واپس آ رہے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں یہاں سے باہر جانے والا نہیں ہوں، میں آپ ہی کے صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کیا اخلاق ہے، یہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا کہتے ہیں، اس کا پھل ہے کہ دیکھو وعدہ کے پاسداری کرنے کی وجہ سے اتنا خطرناک بہادر انسان ہرمزان جیسے انسان ایمان لے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک بات کہ دیکھو جو منافق انسان ہوگا وہ وعدہ خلاف ہوگا، کیا ہوگا، وہ وعدہ خلاف ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی سمجھیے، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت رکھی جائے تو اس میں سے کیا کرے، خیانت کرے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ جھوٹ بولنا یا اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ 3 جگہوں پر جائز ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ 3 جگہوں پر جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل الكذب الا بثلاث، كذب الرجل امرأتها ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس۔
3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 جگہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں اس سے بات نہیں ہو رہی ہے، وہ دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو تیسرا انسان آ کر کے کہتا ہے، دونوں سگے بھائی ہیں، بڑے اور چھوٹے بھائی، تیسرا انسان آ کر کے کہتا ہے بڑے بھائی سے، ارے آپ کے جو چھوٹا والا بھائی ہے نا، وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتا ہے، بہت اچھا خیال رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ شیطان ہمارے درمیان میں درار پیدا کر دیا ہے، نفرت بو دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم دونوں الجھے ہوئے ہیں آپس میں، ورنہ بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑے بھائی کو سنانے کے بعد یہی انسان چھوٹے بھائی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا جو ہے نا بڑا والا بھائی، وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ بول رہے تھے کہ جو میرا چھوٹا ہے نا وہ نادان ہے، ذرا سا نا سمجھ ہے، کیا کریں، ہوتا ہے ایسا، لیکن میرا بھائی بہت اچھا ہے، ہم درد انسان ہے، دل کا بہت اچھا انسان ہے، ہم نہیں لڑتے آپس میں، لیکن کیا بتائیں شیطان کیا کہتے ہیں، نفرت بو دیے ہیں۔ اب ان دونوں کی بات جو ہے تیسرا آدمی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اب دونوں کی محبت ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہوگی، ایک دوسرے کی نگاہ سے وہ دیکھیں گے، ایک دوسرے کی نگاہ سے وہ چھپیں گے، دیکھیں گے اپنے بھائی کو محبت بھری انداز سے، اور ایسا ہوگا کہ کوئی ایسا وقت آ جائے گا دونوں بھائی آپس میں مل لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تیسرا جو انسان ہے یہ جھوٹا نہیں کہلا سکتا۔ دوسرا کیا معاملہ ہے جو عام ہے آج کا، کذب الرجل امرأته لیرضیها فی الکذب، کہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، شوہر بیوی میں، اور طلاق کی نوبت آ جائے نا، سوچتے گا رے بہت بڑا کام کیا ہے۔ شیطان کو کیا کہتے ہیں، جو بڑا ابلیس ہے وہ کہتا ہے تو کام کیا ہے، اچھا سمجھ رہے، حاضری ہوتی ہے، تو کیا کیا رے، تو کیا کیا رے، تو جا کے کیا کیا رے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کر دیا، میں نے نماز پڑھنے نہیں دی، میں یہ کام کیا کہ دوسرے رات کیا کہتے ہیں اٹکا دیا، تو کیا کیا، میں دوسرے کی زمین کو قبضہ کرنے کی وجہ سے قتل کروا دیا۔ پھر آخر میں جو نیگڑا کمزور ہے نا، لڑاتے ہوئے آتا ہے، کہہ رہے تو کیا میاں کیا کیا، تو وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کیا، میں کیا کر سکتا، بول تو صحیح کیا کیا تو کہتا ہے میں میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا ہوں۔ ارے تو ہے کمال کا آدمی، سمجھ رہے، تو ہے کمال کا آدمی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی میں کچھ بات ہو جائے تو شوہر ذرا جھوٹ کا مسکا لگا سکتے ہیں، ارے نہیں تھی میں تجھے یاد کر رہا تھا، کیا بتاؤں ہمیشہ فکر میں رہتا ہوں، کہیں بھی رہتا ہوں تو بےتاب رہتا ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ایسا سہارا لے کر کے کیا کہتے ہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں طلاق کی نوبت نہ آ جائے، اسی طریقے سے معاملہ بگڑ نہ جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو۔ تیسری جگہ کون سی ہے، وہ ہے جنگ میں جھوٹ بولنا۔ کفار و مشرکین آ رہا ہے، جھگڑا آپس میں، جنگ جہاد چل رہا ہے، تو جو سامنے سے ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس کو کہہ ارے دیکھو پیچھے کیا ہے، دیکھو پیچھے کیا ہے، وہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو اس کی گردن مار دیجئے، یہ کوئی کیا کہتے ہیں جھوٹ نہیں ہے، کیا جنگ میں، اور اسی طریقے سے بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، دو بھائیوں کے درمیان میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا، 3 جگہوں پر جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ دیکھیے میرے بھائی منافق کی یہ بھی علامت ہے کہ ہم سے جب ملیں گے تو بہت اچھی طریقے سے ملیں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے، دوسرے کے جانب جائیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں پیچھے سانپ آستین کا ہوتا ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں دوسری طرف کیا زہر اگلتے ہیں، زہر بوتے ہیں وہ۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا یہ منافق انسان ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اسی طریقے سے ہم میں سے کسی کے بھی اندر یہ بات پائی جا رہی ہے تو اللہ سے توبہ کرنا، اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، بچا لے۔
آخر میں ایک بات کہہ کر کے بات کو مکمل کریں گے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہا کہ جب امانت رکھی جائے کسی کے پاس تو اس میں سے خیانت کرے۔ جو انسان اس طریقے سے کرتا ہے تو سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ جو کیا کہتے ہیں ایمان والا، مومن، کفار اور منافق کا ذکر ہے، تین کوالٹی کا انسان۔ ایک ایمان والا اعلیٰ ہے، کفار و مشرکین ہے، یہ تو خطرناک، اس کی بھی سزا متعین ہے، لیکن جو بھی اس سے بھی بھیانک خطرناک ڈینجر انسان ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ کون ہے وہ؟ منافق ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کا سزا بھی بہت ہی زبردست کیا کہتے ہیں مقرر کیا ہے، تیار کر رکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو سب سے نیچے درجہ ہے، نہ جانے کتنی گہرائی ہے، کھائی ہے، اس میں کون کس کو ڈالا جائے گا؟ منافق کو ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کفار و مشرکین کو ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد جو امت کے گنہگار ہیں سب سے اوپر میں درجے میں وہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایمان والا جو ہوگا اللہ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کریں گے، لیکن اس کی سزا ملنے کے بعد پہلے اس کی صفائی ہوگی۔ سروسنگ کراتے ہیں ہم لوگ گاڑی کی بہترین طریقے سے، پہلے اس کو اچھی طریقے سے صاف صفائی کرنے کے بعد پھر کہیں گے ایسے کیسے میں ڈال دوں اتنی زبردست جنت میں، پہلے اس کو دینے دو ذرا سا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر سزا ملنے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے اللہ۔ اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ خیانت بھی یہ بہت ہی بڑی چیز ہے اور یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے صرف پیسہ ہی امانت ہے، نہیں، زبان کی کوئی بات ہے، کوئی کہہ دے دوست، وہ یوں دیکھتا ہے، یوں پلٹ کر کے دیکھتا ہے، دو بھائی مل رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں دوسرے اور دو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، ہم دونوں میں کوئی یوں دیکھ رہا ہے پلٹ کر کے، کوئی تیسرا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سمجھ جانا کہ یہ بھی امانت ہے۔ یہ بات اگر کسی سے بولیں گے تو خیانت ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک ہمارے استاذ تھے، بہت ہی بڑے اللہ کے ولی محبوب بندہ، اس کے پاس جو پیسہ رکھوایا تھا نہ رکھواتا تھا نا، وہ پیسہ ویسے ہی رکھا کرتے تھے اور جو بھی مانگا کرتے تھے وہی پیسہ ان کو دیا کرتے تھے۔ گویا کہ امام صاحب ہے، امام صاحب کے پاس 10,000 روپے ہم رکھ رہے ہیں امانت کے طور پر، ہم یہ روپیہ خرچ کر دے رہے ہیں۔ پھر 2 مہینہ کے بعد ایک بندہ آتا ہے، بھائی جی امام صاحب میں نے آپ کے پاس روپیہ رکھوایا تھا، مجھے دے دیجیے، ضرورت پڑی ہے، تکلیف ہے مجھے۔ ہم پیسہ جا کر کے دوسرے الماری سے نکال کر کے 10,000 کی گڈی ان کو دے دیا، وہ بندہ چلا گیا، کیا چلا گیا ہے، لیکن آپ سچے انسان تو ہو لیکن امانت دار نہیں، لیکن امانت دار نہیں ہو۔ امانت دار وہ ہے جو چیز آپ کے پاس امانت رکھی گئی، امام صاحب کے پاس مسجد کا روپیہ ہے، کوئی چیز ہے، اس کے پاس ویسے ہی رہنا پھر ویسے ہی لوٹا دینا، یہ امانت دار انسان کی علامت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ